تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتی ہے. اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں، جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں. اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار اور اے بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں. ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں. دن میں ماں جی قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور مہندیاں بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور سب آپس میں جو ہے نا میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے، وچ از کمپلیٹلی حرام، اور سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چیز مجھے نا پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 دین نہیں چلے گا، یہ بفے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں چلے گا. سو دا فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اچھا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلو آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، فرائض کو پورا کرنا. نوافل کی بات نہیں کر رہا، فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں، کہیں وہ کانٹا چبھ نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے، مجھے زخمی نہ کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. یہ تقوی ہے. اللہ اکبر، کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے، تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں راستہ دکھا دیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. علام الغیوب تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا. اور سبحان اللہ اس طرح کی بہت ساری قرآن کی جو ہے نا وہ آیات ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں. پہلی سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ جو آفس ہے، یہ اس پہ اگر دروازہ ہے نا، دیر از آلریڈی اے مخرج، لیکن امیجن میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جہاں پہ کوئی مخرج ہی نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج کا راستہ بنا دیتے ہیں، مینز این ایگزٹ بنا دیتے ہیں جہاں سے میری لائف میں اس کو آرام سے سوائپ کر کے میں نکل جاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مئی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو انسان بھی، چاہے امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے، چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو، چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گی، مجھے تو اندھیرے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے، مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی من حیث لا یحتسب، اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کیا آسان ہوں گے لائف میں؟ جی آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے. ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا، حاتم الاسم ان کا نام تھا. وہ شخص، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی اپنی بیوی سے کہ میں اس دفعہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پروویژن نہیں ہوتا نا کہ میں تم لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں. کچھ مہینوں کا تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اینڈ ریممبر کہ ان ڈیز میں جو حج کا سفر تھا وہ 15 دن یا 40 دن کا نہیں تھا، وہ مہینوں کا سفر تھا، جس میں انسان جب ایک دفعہ نکلتا تھا تو اس کے واپس سے آنے کے چانسز کم ہوتے تھے، بیکاز وہ گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا. تو سبحان اللہ وہ جب انہوں نے بات کی تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پروویژنز نہیں ہے تو پھر آپ رک جائیں، نہ جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے. یہی ہمیں سے ہر بندہ جواب دیتا ہے نا. لیکن ہز ڈاٹر واز ویری اسپیشل، شی واز انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ. انہوں نے کہا بابا آپ جائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
ہمارا رب بڑا رزاق ہے, ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہمیں رزق دے گا, آپ جائیں, اپنے ارادہ کیا تو نکلیں. ہی ٹوک کریج فرام ہر اسٹیٹمنٹ, اور وہ نکل پڑے. اور جب وہ نکلے تو کچھ مہینوں بعد پروویژنس ختم ہو گئیں. اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو تانا دے کے کہا, ہاں جی یو بگ ماؤتھ, بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا وہ جگہ, آپ جائیں, اب کدھر ہے کھانے پینے کا, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کی سبلنگز اس کو تانے دے رہے تھے. تو شی وینٹ ٹو ہر روم, اور پھر اس نے کہا, اللہم انت قلت وقولک الحق, یا اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا جو قول ہے وہ سچا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں, اور اس کو وہاں سے رزق روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. اینڈ سبحان اللہ, ایز سون ایز شی میکس دس دعا, اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد رکھی, اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے, اور وہ باہر دیکھتی ہے کہ جو شہزادہ ہوتا ہے, جو بادشاہ ہوتا ہے, اس کا انٹراج گزر رہا ہوتا ہے, اور بادشاہ کے انٹراج کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے. تو بادشاہ پانی ڈیمانڈ کرتا ہے, تو جب پانی ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی کے گھر سے جا کے پانی لے کے آؤ. تو اس کے جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کے دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت پانی مانگ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور اس پانی کو بڑا ڈیکوریٹ کرتی ہے, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کے رتبے کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا کرو, ان کو عزت دیا کرو. تو وہ اس کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرتی ہے. اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں اس بادشاہ کے لیے ڈیلائٹ اور ایک سکون رکھ دیا. جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ کس کے گھر سے آیا ہے, دس واٹر ہیز ریئلی سمتھنگ اسپیشل اینڈ ڈیلائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ وہی جو دا فیمس عابد حاتم الاسمی گھر سے آیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اسی گھر سے آیا, تو سب اس کو سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اچھا حج پہ گئے ہوئے, تو پھر ان کے گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے, وہ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر انہیں گھر کے وہ قریب گیا, اور اس ٹائم پہ گولڈ کے کوائنس کے نا کچھ سیکس ہوتے تھے جس سے ہم بند کرتے تھے, تو اس نے نکالا اور اسے گھر میں پھینکا, اور پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, ڈو ایز وٹ آئی ہیو ڈیڈ, جو میں نے کیا اس کو کرو. تو پھر سب سبحان اللہ انٹراج نے ان کوائنس کو نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا, اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا. تو وہ لڑکی جو تھی وہ رونے شروع ہو گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے پہ تف ہے اور عجیب ہو تم, جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تم مسکرا رہی تھی, اللہ نے ہم پہ بارش کی سونے چاندی کی بارش برسا دی, اب تم رو رہی ہو. تو کہتی ہے کہ سبحان اللہ, ایک انسان نے ہم پر رحمت کی اور نظر کرم کی تو ہمارے گھر میں سونا اور چاندی بھر گیا ہے. امیجن جب ذو العرش المجید اور فعال لما یرید ہم پہ نظر کرم کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا. دس از واٹ ریئلی ہیپنز جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فإن اللہ يحب المتقین, کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی بہن آ کے کہے کہ بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں. امیجن آپ کے والد صاحب جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو, آپ پہ کیا فیلنگز ہوں گی. امیجن آپ کے استاد, آپ کے شیخ whom you look up to, وہ آپ سے کہیں کہ یو آر اے گریٹ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو, آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو اسٹوڈنٹس لائک یو, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوں گی. سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ آئی لو یو. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان اسٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے. کیا فیلنگ ہوگی. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز آئی لو یو, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا میں اور آپ کوشش نہ کریں کہ ہم متقی بن جائیں.